الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم عرس مخدوم اشرف میں آئے ہوئے تمام زائرین کا ہم تہہ دل سے استقبال کرتے ہیں اور تمام سلسلہ اشرفیہ سے منسلک تمام مریدین متوسلین معتقدین تمام کو عرس مخدومی کی بہت بہت مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ نعت خوانی منقبت خوانی کا یہ مختصر سا پروگرام جو سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ حضرات محترم، اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہو چکا ہے۔ اب میں نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگنانے کے لیے محمد اعظم اشرفی سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہم سامعین کے قلوب و اذہان کو منور مجلہ کریں۔ مائک پر محمد اعظم اشرفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت شریف پڑھنے سے پہلے تمام حاضرین سے درود شریف کا نظرہ بس کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، جلوۂ جانا، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نکھار اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نکھار اٹھے، ہر دل بن مہکانا، ہر آنکھ ہو پیمانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا۔
کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، گانا ہے تیرا گانا، تو شمع رسالت ہے، عالم دل پروانہ، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں بو تیری، ہر پھول میں بو تیری، ہر شمع میں بو تیری، بلبل ہے تیرا بلبل، پروانہ ہے پروانہ، روشن میں رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے جلوہ جانانا۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب محمد اعظم اشرفی، جو بہت ہی بہترین انداز میں نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گنگنا رہے تھے۔ اب میں حضور مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں منقبت پیش کرنے کے لیے محمد خرم اشرفی کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔ وہ آئے اور منقبت سے ہم سامعین کے قلوب اذان کو منور مجلہ فرمائیں۔ خبر پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی سیدنا کرو مجھ پر مہربانی، میرے مخدوم سمنانی، کرو مجھ پر مہربانی، میرے مخدوم سمنانی، تمہاری ہے جہاں بانی، تمہاری ہے جہاں بانی، میرے مخدوم سمنانی، تلاش حق تعالی میں حکومت ترک فرما کر، تلاش حق تعالی میں حکومت ترک فرما کر، ہوئے محبوب یزدانی، میرے مخدوم سمنانی، ہوئے محبوب یزدانی، میرے مخدوم سمنانی، ہزاروں غم کے ماروں کو ملی راحت تیرے در سے، ہزاروں غم کے ماروں کو ملی راحت تیرے در سے، تیرا دربار لاسانی، میرے مخدوم سمنانی، تیرا دربار لاسانی، میرے مخدوم سمنانی، توجہ کی نظر پڑ جائے تیری گر میرے آقا، توجہ کی نظر پڑ جائے تیری گر میرے آقا، کرے بلی بھی مہمانی، میرے مخدوم سمنانی، کرے بلی بھی مہمانی، میرے مخدوم سمنانی، مریضوں غم کے ماروں کی مصیبت دور کرتا ہے،
مریضوں غم کے ماروں کی مصیبت دور کرتا ہے تیرا مشکل کشا پانی میرے مخدوم سمنانی تیرا مشکل کشا پانی میرے مخدوم سمنانی شاہ خواجہ کے صدقے میں خدا را کر بھی دیجئے حل شاہ خواجہ کے صدقے میں خدا را کر بھی دیجئے حل تمام کی پریشانی میرے مخدوم سمنانی تمام ہم سب کی پریشانی میرے مخدوم سمنانی کرو مجھ پر مہربانی میرے مخدوم سمنانی۔ السلام علیکم۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بأیدہ ایدنا بأحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما۔ اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستہ رازی کلی دے کرم کشا۔ اشرف نہنگے دریا دریا بسینہ دارد، اشرف نہنگے دریا دریا بسینہ دارد، دشمن ہمیشہ با ذکر تو دوست دارد۔ در کلو توق غلامی شی اشرف دارم، در کلو توق غلامی شی اشرف دارم، در کلو توق غلامی شی اشرف دارم۔ یا حبیبی بطفیل شاہ سمنا مدد، سب کو آمین کہیں۔ یا حبیبی بطفیل شاہ سمنا مدد، یا حبیبی بطفیل شاہ سمنا مدد۔ حضرات محترم، ہم اور آپ نہایت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہم ایک ولی کامل، ایک مرشد کامل، ایک پیر کامل کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، وقت زیادہ نہیں ہے، وقت زیادہ لمبا نہیں ہے کہ لمبی تقریر ہو سکے، بس کچھ اہم اور ضروری باتیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر کے رخصت ہوں گا۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کی ڈالش کو محبت کی تھالی میں سجا کر پیش کریں اور پڑھے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمنا کا تخت چھوڑ کر غوث الورا ہوئے، سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا۔ سمنا کا تخت چھوڑ کے غوث الورا ہوئے، یوں سلطنت کے ترک نے سلطان بنا دیا۔ اور اشرفی ناز کر اپنے اشرف پر، ہم لوگ سبھی اشرفی ہیں، الحمدللہ میں بھی اشرفی ہوں،
اور میرے خاندان آبا اجداد وہ بھی تمام اشرفی ہیں. تو اشرفی کتنا آپ لوگ نہیں سمجھتے ہیں، آپ لوگ واقف نہیں ہیں کہ اشرفی ہونا اپنے آپ میں کتنی خوش نصیبی کی بات ہے نا. اشرفی ہونا، اشرفی سلسلہ سے منسلک ہونا یہ کتنی خوش نصیب کی بات ہے. حضرت اعلیٰ اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اشرفی ناز کر اپنے اشرف پر کون پاتا ہے خاندان ایسا. حضرات محترم، ہم سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. حضرات محترم، میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف اور توصیف کرنا تو دور کی بات ہے. مختصر سے وقت میں اگر ان کے نام، اگر پورا نام بیان کیا جائے اور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے ساتھ جو القابات ہے، اگر میں ان تمام القابات کی تشریح کروں تو اس کے لیے گھنٹہ چاہیے کہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے القاب کہ وہ امیر کبیر ہے، وہ قدوۃ الکبریٰ ہے، وہ غوث العالم ہے، وہ محبوب یزدانی ہے، وہ جہانگیر ہے، وہ سلطان ہے نا. اگر ان تمام ناموں کی، اگر تمام القاب کی اگر تشریح کی جائے اس کے لیے گھنٹوں درکار ہے، تو 10-20 منٹ میں کیا ہو سکتا ہے. حضرات محترم، آپ صرف اتنا سمجھیے کہ یہ اشرفی سلسلہ سے منسلک ہونا یہ ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے. حضرات محترم، میں نے پچھلے جمعہ مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں بیان کیا تھا. حضرات محترم، مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کی اگر ابتدائی سے لے کر کے آپ کے پورے سفر کو جو ہندوستان میں آپ نے فرمایا اگر تمام کو بیان کیا جائے تو وہ بھی کیا ہے، اس کے لیے بھی بہت سارے وقت درکار ہے. حضرات محترم، آپ کو میں بتا دوں کہ یہ سلسلہ اشرفیہ کہ مخدوم پاک کا یہ 637واں عرس ہے نا، 637واں عرس ہے. یعنی کہ مخدوم پاک کا وصال ہو کر کے 637 سال ہو گیا، یعنی 637 ایئرس ہو گیا. اور آج بھی جو پہلے دن سے کچھوچا مقدسہ اور تمام دنیا میں جو مخدوم اشرف رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیضان جاری تھا آج بھی ویسے ہی جاری ہے. حضرات محترم، حضور شیخ اعظم نے اپنے ایک شعر میں فرمایا کہ فیضان میرے مخدوم اشرف کے فیضان کا جس طرف دیکھیے فیض ہی فیض ہے. یہ جو چھوٹے سرکار بیٹھے ہیں یہ بھی مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے. یہ جو آپ لوگوں کے پیر و مرشد حضور سرکار سید طیب اشرف رحمۃ اللہ علیہ ہے، یہ بھی کون ہے؟ یہ مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ میرے مخدوم کے فیضان کا جس طرف دیکھیے فیض ہی فیض ہے. بس سلامت رہے آستانہ تیرا جس کی دم سے بہاریں کچھوچا میں ہے. بس سلامت رہے آستانہ تیرا جس کی دم سے بہاریں کچھوچا میں ہے. حضرات محترم، یہ خانواد اشرفیہ، یہ سلسلہ اشرفیہ یہ بہت ہی عظیم خاندان ہے. یہ بہت ہی عظیم اور بہت ہی بڑا خاندان ہے جس کا فیضان 600 سال سے 650 سال سے لگاتار جاری ہے. دنیا کے مختلف حصوں میں، دنیا کے کونے کونے میں مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان جاری ہے. حضرات محترم، میں مخدوم پاک کی تعریف اور توصیف کیا بیان کروں. آپ صرف قصید غوثیہ سے اتنی بات سمجھیے کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٌّ لَهُ قَدَمٌ، لِكُلِّ نَبِيٌّ لَهُ قَدَمٌ، یعنی ہر ولی، لِكُلِّ وَلِيٌّ لَهُ قَدَمٌ، جو ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا پرتو اور سایہ ہے. ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا سایہ ہے، کسی نہ کسی نبی کے مشرب پر ہے، کسی نہ کسی نبی کے طریقے پر ہے. یعنی کوئی بھی آپ ولی لے لیجئے ہے نا، ہر ولی کسی نبی کے کیا طریقے پر ہوگا ہے نا. کسی نبی
کسی ولی میں حضرت نوح علیہ السلام کی صفت ہوگی، تو کسی ولی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہوگی، کسی ولی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صفت ہوگی. یعنی ہر ولی ایک نبی کا کیا ہوگا؟ سایہ ہوگا، ہر نبی کا شیڈو ہوگا. آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ یہ کن کا سایہ تھے، یہ کن کا شیڈو تھے؟ یہ حضور مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کس نبی کے مشرب پر تھے، کس نبی کے طریقے پر تھے؟ خود مخدوم پاک فرماتے ہیں کہ ہر ولی جو ہے کسی نہ کسی نبی کے مشرب پر ہوتے ہیں. حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی شخصیت ہے. ان کو بھی معلوم کرنا تھا کہ میں کس نبی کے مشرب پر ہوں، میں کس نبی کے طریقے پر ہوں، ان کو بھی معلوم کرنا تھا. تو انہوں نے شیخ مصلح الدین خجندی رحمۃ اللہ علیہ کی شعرا سنی، ان کا جذب اور ان کی کیفیت کے بارے میں سنا. تو ان کی بارگاہ میں، نام یاد رکھیے گا، شیخ مصلح خجندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں حضرت نجم الدین کبریٰ نے اپنے ایک مرید کو بھیجا کہ جاؤ ان کے محفل میں بیٹھو اور وہ جو کہے، وہ جیسا کہے ویسا ہی میرے سامنے آ کر کے پیش کرو، کچھ بھی رد و بدل نہیں ہونا چاہیے. تو ان کے مرید شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید شیخ مصلحت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں گئے. تو ان کو دیکھ کر کے شیخ مصلحت رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں خوارزم سے آیا ہوں. انہوں نے شیخ مصلحت رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تمہارا یہودی کیسا ہے؟ کیا پوچھا؟ کہ تمہارا یہودی کیسا ہے؟ اب ان سے مراد کون؟ ان سے مراد ان کے پیر و مرشد. اب آپ کے پیر کے بارے میں اگر کہے کوئی تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ اب ان کے پیر کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارا، بولے آپ کہ تمہارا یہودی کیسا ہے؟ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ میرے پیر کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ان کو تو ناگوار گزری، لیکن پیر کا حکم تھا کہ کچھ بھی جواب دینا نہیں ہے، جیسا وہ کہے بس سن کے آنا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ خیریت سے ہے. تو پھر وہاں سے وہ مجلس سے واپس آ گئے. پھر اپنے پیر و مرشد کے بارگاہ میں، یعنی شیخ نجم الدین کبریٰ کے بارگاہ میں پہنچے. تو انہوں نے پوچھا کہ شیخ نے کیا فرمایا؟ تو ان کے مرید نے کہا کہ انہوں نے جو لفظ آپ کے لیے استعمال کیا ہے میں اپنے زبان پہ لانا گوارا نہیں کرتا. تو شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تمہیں اس سے کیا سروکار، تمہیں اس سے کیا سروکار؟ شیخ نے کیا فرمایا تم وہ بتاؤ، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا بتاؤ کہ شیخ نے کیا فرمایا. تو انہوں نے کہا کہ شیخ نے کہا کہ تمہارا یہودی کیسا ہے. تو یہ جملہ جیسے کہ شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے سنا تو ان کے اوپر وجد آ گیا، وجدی کی کیفیت آ گئی. اور وجدے کی حالت میں حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فوراً محفل سما کا انعقاد کرو. اور محفل سما کا پروگرام بہت دیر تک چلا. جب وجدے کی کیفیت ختم ہوئی تو ان کے تمام مریدین نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ وہ جملہ سن کر کے آپ خوشی سے کیوں مست ہو گئے، آپ کے اندر وجد کیوں آ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بہت دنوں سے معلوم کرنا تھا کہ میں کس نبی کے مشرب پہ ہوں. تو جب شیخ نے کہا کہ تمہارا یہودی کیسا ہے، تو یہودی سے مطلب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. تو مجھے معلوم ہو گیا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے مشرب پر ہوں، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طریقے پر ہوں. تو مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی مریدین کو معلوم کرنا تھا کہ آپ کس نبی کے مشرب پر ہیں، آپ کس نبی کے طریقے پر ہیں. قاضی رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ ان کو بھی بڑی خواہش تھی کہ مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ آپ کس نبی کا شیڈو ہیں، آپ کس نبی کا پردو ہیں، یہ معلوم کیا جائے. تو مخدوم پاک نے بھی اپنے ایک مرید جن کا نام
तंगर कुली रहमतुल्लाह अलैह है, उन्होंने उनको भेजा हज़रत नजमुद्दीन अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कि जाओ और जो शेख जो बयान करे उसको मिन्नो आज मेरे पास पेश करो। तो मखदूम पाक के मुरीद हज़रत नजमुद्दीन अस्फहानी, दो अलग अलग है, नजमुद्दीन कुबरा अलग है, नजमुद्दीन अस्फहानी अलग है, कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। तो हज़रत नजमुद्दीन अस्फहानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में मखदूम पाक के मुरीद पहुँचे, बहुत लंबा सफ़र करके पहुँचे थे, है ना, बहुत लंबा सफ़र करके पहुँचे थे। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा आफ्ताब परस कैसा है? क्या बोले? आफ्ताब परस कैसा है? हालांकि उनको भी मखदूम पाक के मुरीद थे ना, उनको भी सुन के, है ना, भाई हम लोग तसव्वुर नहीं कर सकते कि मखदूम पाक का मकाम क्या है ना। अब उनके जाहिर बात है कि जैसी शख्सियत होती है उनके चाहने वाले भी ऐसे वैसे होते हैं। उनके जो मुरीदीन, आप मखदूम पाक जब उस मकाम पर थे तो उनके मुरीदीन भी उनको भी आप कम मत हाकिए। तो जब हज़रत नजमुद्दीन अस्फहानी ने पूछा कि तुम्हारा आफ्ताब परस कैसा है और क्या कर रहा है, तो उन्होंने जवाब दिया कि वो शेख की हिदायत थी कि कुछ भी बेअदबी करना नहीं है, शेख की बारगाह में गए तो बेअदबी नहीं करना है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा है ना, और उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे आफ्ताब परस का नूर तुम्हारे चेहरे में भी दिख रहा है। तो खैर वो बात वहाँ से हुई। तो मखदूम पाक के बारगाह में जब वो मखदूम पाक के मुरीद पहुँचे तो उन्होंने फरमाया कि क्या कहा शेख ने? तो शेख ने, उन्होंने कहा कि शेख ने फरमाया कि तुम्हारा आफ्ताब परस का कैसा है? तो मखदूम पाक ने फरमाया कि हाँ, अब मुझे मालूम हो गया कि मैं किन के मशरब पर हूँ, मैं किन के तरीके पर हूँ। मुझे मालूम हो गया कि मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मशरब पर हूँ। तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिंघानी रहमतुल्लाह अलैह ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुकद्दो और साया थे। और ये मखदूम पाक की करामत से वाज़ेह भी है ना। अगर आप मखदूम पाक की ज़िंदगी का आप मुताला करेंगे, मखदूम पाक की करामत का आप मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि मखदूम पाक यकीनन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मशरब पर थे। कैसे? कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की खुसूसियत कुरान पाक में क्या बयान किया है? कुरान पाक ने कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कि ये, है ना, मरीज़ों को शिफा देता है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं ना जो बर्स, जिनको बर्स की बीमारी है तो उनको शिफा देता हूँ, जो अंधा है उनको शिफा देता हूँ, और मुर्दों को जिलाता हूँ। तो आप अगर मखदूम पाक की, है ना, सवाल हैत का मुताला करेंगे तो आपको मालूम होगा कि मखदूम पाक ने भी ये तमाम चीज़ें एक बार नहीं बल्कि कई बार किया है। तो इससे मालूम हुआ कि मखदूम पाक, अब इतनी डिटेल नहीं है कि आपको मैं बयान कर सकूँ, है ना, कि मखदूम पाक ने किस तरह से जो बर्स के मरीज़ को शिफा दिया, किस तरह से मखदूम पाक ने, है ना, एक नहीं बल्कि 2 मरतबा मुर्दों को जिलाया, किस तरह मखदूम पाक ने, है ना, अंधों को शिफा दिया। मखदूम पाक की सवाल हैत का मुताला करेंगे तो मालूम होगा। बस आखिर में एक आखिरी बात बयान करके रुखसत हो जाऊंगा कि मैंने कहा कि मखदूम पाक जो अशरफी है, जो सिलसिले अशरफ से मुंसलिक है, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमेशा सिर्फ वो ही नहीं बल्कि उनकी तमाम नस्ल, है ना, मैं ही नहीं बल्कि मेरी तमाम नस्ल क्या है, सिलसिले अशरफिया से वाबस्ता हो। क्यों? कि सिलसिले अशरफिया ऐसा सिलसिला है कि आपको मालूम है कि मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले अशरफिया के मानने वाले सिर्फ ज़मीन पर नहीं बल्कि क्या है, समुंदर में भी है ना। अशरफी सिर्फ कितने खुशनसीब हैं आप लोग, कितने खुशनसीब हैं हम और आप कि अशरफी सिर्फ खुशकी पर नहीं है, सिर्फ क्या है, खुशकी पर नहीं है बल्कि समंदर में भी है। जिस तरह जैसा कि वाक़या है कि मखदूम पाक अपने तमाम मुरीदीन के साथ काबतुल्लाह का सफ़र करने के लिए आप रवाना हुए, तो जब आपको मालूम है कि पहले जो सफ़र करते थे तो पानी जहाज से करते थे, है ना, ये हवाई जहाज उस वक्त नहीं थी, तो पानी जहाज के ज़रिए से मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह काबतुल्लाह का सफ़र फरमा रहे थे। तो उसमें तमाम मुरीदीन थे। तो जैसे ही जहाज पर सवार हुए तो बातें मुखालिफ चली, मुखालिफ हवा, तो मुखालिफ हवा चली तो कश्ती वहीं पर क्या है, समंदर में इधर से उधर घूम रही थी, आगे नहीं चल रही थी। तो ये 3 दिन तक ये सिलसिला रहा। लेकिन उस वक्त मखदूम पाक रहमतुल्लाह अलैह को
وقت آ گیا تھا تو وقت کی حالت میں بھی مخدوم پاک نے جو نماز پنج گانا ہے پابندی کے ساتھ پورے وقت میں اور جو تمام ذکر و اذکار تھے وہ بھی کیا ہے ٹائم پہ ادا کرتے تھے۔ جب 3 دن گزر گیا تو مجبوراً مجدد نے مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کو یہ آگاہ کیا کہ بات مخالف چل رہی ہے اور 3 دن سے ہم ایک ہی جگہ میں ہیں۔ تو جب مخدوم پاک نے یہ سنا تو حضرت شیخ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پڑھے، جیسے وہ اشعار پڑھے تو بعد موافق چلی اور سفر آگے بڑھا۔ تو اس میں جو سفر میں ساتھ تھے تو حضرت نظام الدین یمنی جو لطائف اشرفی کے مرتب ہے وہ بھی ساتھ میں تھے۔ انہوں نے دل میں خیال کیا کہ ولی کی معرفت کے لیے عارف ہونا ضروری ہے۔ عارف ولی کی معرفت کے لیے عارف یعنی عارف ولی کی معرفت عارف وہ ہوگا جن کو ظاہر اور باطن دونوں ایک ساتھ معلوم ہو۔ ان کے دماغ میں یہ خیال ہے تو مخدوم پاک نے فرمایا کہ یہ تو ایک عارف کے لیے یہ علم تنکے کے برابر ہے، یہ علم جو ہے یہ تنکے کے برابر ہے۔ عارف کا کیا مطلب؟ عارف وہ ہوتا ہے کہ جن کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سمندر میں کتنے عابد ہیں، کون عبادت کرے، ان کو سب معلوم ہوتا ہے۔ تو جیسے یہ بات انہوں نے کہا کہ یہ سمندر کا پانی بھٹا تو اس میں ایک شخص ظاہر ہوا تو اس میں حضرت نظام الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ سمندر میں ایک جگہ ہے جس کا نام مدینۃ الاشرف ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سمندر میں دنیا میں ایسے تو ہے ہی، مدینۃ الاشرف کے نام سے کتنی جگہ ہوگی؟ سمندر میں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ سمندر میں ایک شہر ہے جن کا نام مدینۃ الاشرف ہے نا، اس میں ایک مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خلیفہ ہے جو اپنے آپ کو مخدوم پاک کا خلیفہ ادنا خلیفہ تصور کرتے ہیں، جن کا نام در البحر ہے۔ کیا نام؟ در البحر۔ اور ان کے 10,000 مریدین و متوسلین ہیں۔ کتنے؟ 10,000 سمندر کے اندر 10,000۔ تو جب ایسا کہا انہوں نے تو حضرت نظام الدین یمنی نے ان سے کہا کہ جو آپ کے سلسلے کی آپ کے جو پیر صاحب جن سے منسلک ہے وہ بزرگ یہیں پہ ہے۔ تو مخدوم پاک چونکہ وہ سفر میں تھے تو حضرت نظام الدین یمنی فرماتے ہیں کہ مخدوم پاک سے دونوں کی بات چیت ہوئی، کئی گھنٹے تک بات چیت ہوئی۔ نظام الدین یمنی فرماتے ہیں کہ کیا بات ہوئی مجھے ایک لفظ میں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اشرفی صرف خشکی پر نہیں بلکہ سمندروں میں بھی ہے۔ تو اب ہم اور آپ بہت ہی خوش نصیب ہیں کہ ہم اشرفی ہیں نا، اور ہم سلسلہ اشرفیہ سے وابستہ ہیں۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ یہ سلسلہ اشرفیہ کو مضبوطی سے پکڑیں، کیونکہ یہی کل قیامت کے دن یہی نسبت آپ کو کام آنے والی ہے۔ انہی کلمات کے ساتھ میں بیان کو ختم فرما لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب سید چھوٹے سردار سے گزارش ہے کہ کچھ نعت و منقبت کے اشعار ہم سامعین کے سامنے پیش کریں۔ بائک پر چھوٹے سردار سے باہر کا ساؤنڈ رکھو، تھوڑا ایکو بڑھا دو۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا وشفیعنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگ کا عرس مخدوم سمنہ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ سب سے اہم بات ہم سب لوگ ایسے سلسلے سے، اس کو صحیح کرو پہلے، ہم سب لوگ ایسے سلسلے سے وابستہ ہیں
حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ، جو جہانگیر بھی ہیں اور جانگیر بھی ہیں۔ تو یہاں یہ ایسی بارگاہ ہے کہ مجھے میرے والد محترم سرکار سید محمد طیب اشرف رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آتا ہے کہ ہم انسان نہیں بدلتے، اندر کا مال بدلتے۔ جو پرانے مریدین یہاں پر موجود ہیں، جو والد صاحب سے وابستہ تھے اور جنہوں نے ان کے دست پر بیعت حاصل کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ، بہت ہی زیادہ جنہوں نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اپنے پیر و مرشد کا دیدار کیا اور کئی سال ان کے کئی محفلوں میں آپ شریک رہے، تو آپ سب لوگ سے خوش نصیب کوئی نہیں۔ میں ایک واقعہ ہمیشہ سے بیان کرتا ہوں۔ سلسلہ اشرفیہ بہت بڑا ہے، سلسلہ اشرفیہ بہت بڑا ہے، اس کی شاخیں بہت ہیں۔ کوئی ایک اشرف ہے، یہ اشرف ہے، وہ اشرف ہے، اور کئی لوگ کئی اشرفوں سے منسلک ہیں، وابستہ۔ تو جو جس سے منسلک ہے تم ان سے وفادار رہو۔ تم نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی ان کو اپنا پیر و مرشد مانا، اپنا رہبر مانا، ان سے وفادار رہو، کیونکہ وہی کڑی ہے جو تمہیں مخدوم سمنا سے آگے جوڑے گی۔ ایک نئی خانقاہ پہ گئے، اب دیکھا کہ فلاں اشرف وہاں ہے، بیٹھا محفل میں، ہاتھ پکڑا، بیعت کر لی۔ پھر تھوڑے عرصے کے بعد رام نگرم میں پروگرام ہوا یا چند پٹن میں ہوا یا کہیں پر ہوا، پھر مخدوم سمنا کی کوئی خاندان سے تشریف لائے، اور پھر وہاں پھر خیال یہ آیا کہ ارے نہیں، مجھے یہاں بیعت کرنی تھی۔ بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مخدوم سمنا جو ہے وہ پیڑ ہے، اور جو پھیلا ہوا خاندان ہے وہ سب اس کی شاخ ہے۔ مدینے والے آقا اس پیڑ کی جڑ ہے۔ تو جب تک تم ایک جگہ وابستہ ہو کر، وفادار ہو کر اپنا تعلق نہیں رکھو گے، یا مینڈک کی طرح اگر تمہاری عادت ہے ادھر ادھر کودنے کی، نہ تم اس ٹہنی پہ رہو گے نہ تم اس ٹہنی پہ رہو گے، بلکہ تم گر جاؤ گے۔ اور اگر پیڑ سے گر گئے تو پھر جڑ تک کہاں سے پہنچو گے؟ شاخ کئی ہیں، طریقوں کار کئی ہیں، لیکن جڑتی جا کے مخدوم سمنا سے ہی ہے۔ تو اگر کسی شاخ کو پکڑ لیا تو اس کے وفادار بنو، اس کے بارے میں برائی مت کرو، کسی کو یہ مت کہو ارے وہ بھی تو خاندان کے ہیں، نہیں۔ جس کو تم نے چن لیا
اور سرزمین بنگلور، یہ سب آپ سب لوگ جو ہے شاید کئی لوگ یہ بات کو جانتے نہیں، سب کی عزت کرو، سب کا احترام کرو، کیونکہ سب کی شاخ مخدوم پاک سے جڑتی ہے۔ میں تمہیں بے ادبی کی دعوت نہیں دے رہا ہوں، میں تمہیں ایک خانقاہ کو چھوڑ کر دوسری خانقاہ پہ جانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں تمہیں یہ سیکھ دے رہا ہوں، جس خانقاہ سے جڑ گئے اس خانقاہ کے در کو، اس بیت کے در کو مضبوطی سے تھام کرو۔ میرے پیر و مرشد ایک بات کہا کرتے تھے جب میں ان کی خدمت میں رہتا تھا کہ قلب میں اگر بال آ جائے تو میں بہت چھوٹا ہوں تو وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ مجھے اس بات اس عمر میں سمجھ نہیں آئی یہ بال کا کیا مطلب۔ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ یہ قلب میں بال کا کیا مطلب۔ میری والدہ نے بولا کہ آپ خود ہی سے اپنے چچا سے پوچھ لیجیے۔ تو میں بڑے ڈرتے ہوئے اپنے چچا کے پاس گیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو آپ نے کئی دن پہلے جو ہے یہ فرمایا تھا، لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی آپ سے پوچھنے کی کہ قلب میں بال کا کیا مطلب۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کی نیت میں یا عقیدت میں رتی بھر بھی اگر شک و شبہ آ جائے تو وہی جو ہے قلب میں بال کا مطلب۔ تو وہاں سے اس کا کام شروع۔ تھامنے والا ہاتھ پیر کا۔ ہمیشہ میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، تو نماز کے بعد اس شخص کی خواہش ہوئی کہ مجھے اپنے پیر کے ہاتھ کا جو ہے وہ دیدار ہو جائے، کیا پیر کے دست کا دیدار ہو جائے۔ تو اچانک غیب سے آواز آتی ہے، اے بندے یہ دیکھ غریب نواز کا ہاتھ دست، اس کو دیکھ لے۔ تو پھر اس دست کو دیکھنے کے بعد اس نے پھر وہی ضد دہرائی کہ نہیں مجھے اپنی پیر کا ہاتھ، اپنا پیر کا دست دیکھنا۔ تو پھر غیب سے آواز آئی کہ یہ دیکھ اے بندے کہ یہ غوث پاک کا ہاتھ ہے، غوث پاک کا ہاتھ ہے۔ تو پھر اس نے دیکھنے کے بعد بھی پھر یہی ضد پہ قائم رہا کہ مجھے اپنے پیر کا ہاتھ یا دست جو ہے وہ دیکھنا۔ تو ایسے چلتے 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 آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آیا۔ اس کے ساتھ ایک بندہ تھا، اس نے پوچھا اے بیوقوف، تو اپنے پیر کے ضد پر اٹکا رہا، اتنے بڑے بڑے اولیاء اکرام کا ہاتھ تجھے جو ہے اس دست کے دیدار ہوئے، پھر بھی تو اپنے پیر کے دست کی ہی ضد کرتا رہا۔ تو اس نے بولا کہ بیوقوف میں نہیں، تو ہے۔ پیر کی ضد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تک پہنچ گیا۔ پیر کی ضد میں اگر میں غریب نواز کا دست سے مبارک دیکھ کر شکر میں گر جاتا اور ہٹ جاتا تو وہیں پر بات ختم ہو جاتی، تو اتنے سرکاروں کا دیدار نہیں ہوتا۔ تو پیر ایک کڑی ہے جو تمہیں تمہارے سلاسل سے لے کر کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جوڑتے ہیں۔ تو یہ چیز پہلے دیکھیے، پہلے حاضری کیسے ہوتی تھی، میں نے خود دیکھا ہے، میں خود جامعہ اشرف سے فارغ ہوں، ماشاءاللہ مولانا بھی جو ہے جامعہ اشرف سے ہی فارغ ہیں، کچوچا مقدسہ سے۔ تو
میں نے خود دیکھا ہے وہاں پر کئی لوگ 25 سال 30 سال سے جو ہے علاجوں کے لیے وہاں پر ہیں. اور آپ کسی سے پوچھ بھی سکتے ہیں بات، یہ چھپی نہیں چیز. تو وہاں معاملہ ایسا ہے کہ جو لوگ وہاں پر تنگ آ کر کے علاجوں کے لیے گئے ہیں تو اپنے کیفیت سے تنگ آ کر کے وہ وہیں بس گئے. کسی نے نائی کی دکان کھول لی، کوئی ٹیلر بن گیا، کوئی جو ہے وہ ٹوپی سینے لگا، لیکن علاج مکمل نہیں. تو میں نے جو ہے اس بات کو بھی اپنے پیر و مرشد سے جو ہے دریافت کیا. میں چچا کو بلاتا ہوں، ہے بھی چچا ہی، حقیقی چچا ہے تو وہی بلاؤں گا. تو میں نے دریافت کیا کہ 25 سال 30 سال سے لوگ پڑے ہوئے، تو ان لوگوں کا علاج مکمل کیوں نہیں؟ تو یہ بات میں پھر سے آپ کو لا رہا ہوں، دیکھیے گھما کر کے. یہ قلب کے بال کی بات بہت عرصے پہلے تھی، تو پھر میرے پیر و مرشد نے اس قلب کی بال کی بات جو ہے واپس دہرائی. یاد نہیں رہا، تم نے ہی تو پوچھا تھا مجھ سے. حاضری پہلے ایسے ہوتی تھی، کوئی اگر شخص اگر جنوں کے اثرات میں گھرا ہوا ہے، عاصبوں کے اثر میں گھرا ہوا ہے، تو وہ گھر سے نیت کر کے نکلتا اور جب بارگاہ مخدوم سمنا پہ حاضر ہوتا اس کا علاج مکمل. لیکن نیتوں کی وجہ سے وقت لمبا ہو گیا. ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور کہتا کہ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے. کیا آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک شرط ہے. وہ شرط کیا ہے کہ آپ مجھے شراب پینے کی اجازت دیجیے. شراب پینے کی اجازت دیجیے. اب مجمع بھرا ہوا ہے، علماء اکرام سب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایک مفکر بیٹھا ہوا ہے. تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اجازت ہے. کیا ہے؟ اجازت ہے. وہ وہاں پر سارے لوگ دنگ رہ جاتے ہیں. پیر مرشد نے جو ہے یہ کیسے اجازت دے دی؟ شراب تو حرام ہے، شراب تو حرام ہے نا، کیسے اجازت دے دی؟ تب اب کسی کی ہمت نہیں. اب اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اس ٹائم مرید بھی ویسے ہوتے تھے کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی. اپنے پیر کے اوپر اتنا عقیدہ ہوتا تھا کہ وہ سوال نہیں کرتے تھے. سب لوگ یہ سوچتے تھے کہ ہوگی کچھ مچھلی حل. ارے وہ جو آنکھ دیکھتی ہے وہ ہماری آنکھ کہاں دیکھ سکتی ہے؟ کیا ہوگا میرے پیر نے کچھ فیصلہ. ایک دن نہیں گزرا، وہ شخص اگلے دن روتے ہوئے بارگاہ میں آتا ہے کہ اے حضرت آپ نے تو مجھے اجازت دے دی کہ میں، ہاں یہ شرط تھی اس میں بتانا بیچ میں سے مس کر دیا آپ کو کہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے اجازت دے دی کہ میرے سامنے نہیں پینا. کیا؟ میرے سامنے نہیں پینا، باقی پیو. تو یہ بندہ اگلے دن روتے ہوئے آیا، آ کے قدموں پہ گر گیا، استغفار پڑھی اور معافی مانگنے لگا. سب مجمع جو کل بھی تھا وہ آج بھی تھا، آج بھی موجود ہے. تو وہ دیکھ رہے تھے اس منظر کو، اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. تو وہ شخص فرماتا ہے اے حضور آپ نے مجھے اجازت تو دے دی، جب میں گلاس نکالتا ہوں تو آپ کی شکل نظر آتی ہے، جب میں جگ اٹھاتا ہوں تو آپ کی شکل نظر آتی ہے، میں کہاں جاؤں کہاں چھپ کے پیوں. تو اس کے لیے میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا، آپ کو مان لیا. یہ مخدوم پاک کا فیض،
یہ مخدوم پاک کا فیض ہے. ارے مخدوم اشرف وہ شخصیت ہے جن کو اپنے پیر نے اپنے کاندھے پہ اٹھایا. وہ کیا شخصیت ہے؟ مخدوم پاک جس سلسلے سے ہم وابستہ ہیں وہ تابعین میں آتے ہیں. تابعین کون ہیں؟ جس شخص نے صحابی رسول کی زیارت کی اس کو تابعین کہتے ہیں. تو ہم اور آپ بہت خوش نصیب ہیں کہ ایسے سلسلے سے وابستہ ہیں. اور ایک سبب مفاد پرست مت بنو. محبت دل سے ہوتی ہے اور جب محبت دل سے کی جاتی ہے اپنے پیر سے تو کوئی شرط نہیں ہوتی. محبت کرو اپنے سلسلے سے اپنے در سے بنا شرط کے کرو. بنا شرط کے کرو. یہ نہیں کہ مجھے یہ حاصل ہوگا تبھی میں جو ہے ان سے وابستہ رہوں گا. افسوس ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ آج ایک در پر اور اگلے دن کسی اور در پر. تو یہ چیز کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ جس سلسلے سے وابستہ ہیں اس سلسلے کے اس بزرگ سے جس سے وابستہ ہیں اس سے وفادار رہیں. اپنے اولاد کو اپنی نسل کو یہ سبق دیں جس سلسلے یہ لے. اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب تک تم اپنے بچوں کو سبق نہیں دو گے تو وہ آگے تمہارے لیے تمہارے پیچھے وہ کیسے حاصل کرے. اگر قبر میں چلے جاؤ گے تو فاتحہ کون پڑھے گا؟ کون پڑھے گا؟ جب تم سکھاؤ گے نہیں اس بیچارے کی کیا غلطی ہے؟ جب تمہارا ماحول ہی خراب ہے, جب تمہارا ماحول ہی دینی نہیں ہے, اس بیچارے کی کیا غلطی ہے؟ اب ایک وہ ایسے نکل گیا تو وہ اگلے اپنے بچوں کو کیا سکھائے؟ تو ایک نسل در نسل وہاں برباد ہو چکی ہے. تو جس سلسلے سے وابستہ ہو اس سلسلے پہ اپنے بچوں کو بھی لاؤ, ان پہ حاضری کراؤ, ان سے حاضری کراؤ. وہ بتاؤ کہ کیا ہے, کہ یہ شرک نہیں ہے. یہ سبق دینا ضروری ہے کیونکہ آج ایسے لوگ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں کہ جو شک و شبہ کے حساب سے نوجوانوں کے ذہن میں یہ چیز ڈال دیتے ہیں کہ بھئی یہ جو تم درگاہوں پہ جاتے ہو یہ شرک. تو تم سب لوگوں کو جو ہے وہ مخدوم پاک کا واسطہ ہے کہ اپنے سلسلے سے وفادار رہو, منسلک رہو, اور جس سے بیعت ہو, جس کے ہاتھ پر بیعت ہو اس سے وفادار رہو. کسی بارگاہ میں جانے سے تمہیں منع نہیں. میرے پیر مرشد کہتے تھے کہ کسی بھی بارگاہ میں جاؤ, صحیح بارگاہ میں جاؤ اور اپنے پیر کا واسطہ دے کر وہاں پر عرض کرو, دعا مانگو. اللہ سے ہی دعا مانگتے ہیں, صاحب مزار سے دعا مانگی نہیں جاتی. ان کا وسیلہ, ان کو وسیلہ بناتے ہیں, وسیلہ بنا کر ہی جو ہے دعا مانگی جاتی ہے. وقت زیادہ ہو رہا ہے تو میں چند جو ہے وہ اشعار منقبت کے خراج عقیدت حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد فاتحہ خوانی اور تقسیم لنگر کے بعد چادر شریف ہے اور محفل سما ہے. تو آپ سب لوگ سے یہ گزارش ہے کہ نماز کے بعد اور لنگر کھانے کے بعد نکل مت جائیے. صرف کھانے کے لیے نہیں آنا چاہیے, محفلوں میں بیٹھنے پر بھی ثواب ہے, تبھی چیزیں حاصل ہوتی ہیں. آج ہم سب لوگ اتنے جلدی میں کھا لیے, نکل گئے, ادھر گئے ادھر گئے. ارے کچھ وقت تو نکالو. جب بارگاہ میں بیٹھو گے تبھی تو حاصل ہوگا. جب کلاس روم میں بیٹھو گے تبھی تو علم ملے گا. کلاس روم کے باہر اگر پھرتے رہے یا ٹائم پاس کرتے رہے تو تمہیں کیا ہونا ہے؟ آخر میں ایگزام میں فیل ہی ہونا ہے. تو بارگاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اپنے پیر و مرشد سے وفادار عطا فرمائیں.
جس سلسلے میں بھی یہ بیعت ہے، آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ دوسرے سلسلے میں بیعت کریں، آپ اپنے پیر سے بیعت رہیں۔ سب شاخ ہیں، قادریہ، چشتیہ، نظامیہ، سہروردیہ، اشرفیہ، یہ سب شاخ، یہ سب آپ کی ملتی ایک ہی جگہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھنا شرط ہے کہ جو پیر اور جس جگہ آپ بیعت ہے تو کیا وہ شجرہ صحیح ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا بارک وسلم والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آواز تھوڑا ساتھ نہیں دے رہی ہے، لیکن خراج عقیدت آواز نہیں مانگتی، عقیدت ہی مانگتی۔ سب مل کے پڑھیں تو مزہ آئے گا۔ چشم رحمت اٹھائیے اشرف، چشم رحمت اٹھائیے اشرف، بہت بڑے پڑے، چشم رحمت اٹھائیے چشم رحمت، چشم رحمت اٹھائیے اشرف، سب کی بگڑی ہم سب کی بگڑی بنائیے اشرف، ہم سب کی بگڑی بنائیے چشم رحمت اٹھائیے اشرف، چشم رحمت۔ ایک اور جو ہے کلام پیش کر رہا ہوں، بس ایک شعر کے ساتھ، مجھے وقت زیادہ میں لینا نہیں چاہتا۔ میرا مخدوم اشرف ایسی شان والا ہے، 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 در سے آپ نے خالی منگتا کو نہ ٹالا ہے، در سے آپ نے خالی منگتا کو نہ ٹالا ہے، میرا مخدوم اشرف ایسی شان والا ہے، یہ میرا عقیدہ ہے اور یقین کامل ہے، یہ میرا عقیدہ ہے اور یقین کامل ہے، جس کے ہو گئے اشرف اس کا کملی والا ہے، جس کے ہو گئے اشرف اس کا کملی والا ہے، میرا مخدوم اشرف ایسی شان والا ہے، اے حیات میرے تو جو بھی کچھ ہے اشرف ہے، اے حیات میرے تو جو بھی کچھ ہے اشرف ہے، ارے کیوں کہوں کسی سے میں کون سننے والا ہے، کیوں کہوں کسی سے میں کون سننے والا ہے، میرا مخدوم اشرف ایسی شان والا ہے۔ السلام علیکم۔